السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 169 سے پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں مکہ کے حالات جب ایسے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بڑھ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو بہت بڑے سہارے تھے یعنی حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کے بعد مخالفت میں تیزی آ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مناسب یہی سمجھا کہ میں پھر قریبی علاقوں میں جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں. تو سب سے پہلے آپ نے طائف کا انتخاب کیا. تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. راستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا اسے آپ اسلام کی دعوت دیتے اور یوں آپ طائف پہنچے. اور قبیلہ ثقیف یعنی وہاں بنو ثقیف کا بہت بڑا قبیلہ آباد تھا. ان کے 3 سردار تھے جو آپس میں بھائی بھائی تھے. آپ نے ان کو ملنے کی نیت کی تو انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد بھی چاہی. فرمایا کہ تم بڑے لوگ ہو، سردار ہو، میری مدد کرو. مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت ہی برا جواب دیا. آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا. یعنی جواب ان کا یہی تھا کہ نبوت آپ پر نازل ہونی تھی. کیا طائف کے اور مکہ کے جو 2 بڑے بڑے سردار ہیں وہ اللہ کو نظر نہیں آئے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے بہت سے فالوئنگ ہے؟ تو تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ فالوئنگ ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کرنا تھا. یعنی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا، انہیں چھوڑ دیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی. اس مقصد کے لیے آپ ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. لیکن کسی طائفی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے آپ نکل جائیے، اور اپنے بچوں اور باشوں اور غلاموں کو بھی شہ دے دی کہ ان کو پتھر مارو، ان کو تنگ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینا اور بد زبانیاں کرنی شروع کر دی. پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا. یعنی مسلسل وہ پتھر مارتے رہے پیچھے لگ کے کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینا پڑی. یعنی اس قدر وہ پیچھے چلتے آئے، مسلسل چلتے آئے. اور یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا. یعنی 3 میل تک انہوں نے پیچھا کیا، آپ کو پتھر بھی مارتے، گالیاں بھی دیتے، برا بھلا بھی کہتے. تو جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی، تب جا کے وہ واپس ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا اس سے دل فگار تھے، آپ کا دل بڑا زخمی تھا. چنانچہ آپ نے اس موقع پر ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة
من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوت الا بک. بار الہ میں تجھی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں کہ لوگ میری ناقدری کر رہے ہیں. میں اللہ کا رسول ہوں، تیرا بھیجا ہوا رسول ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو. تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں. تو یہ مشکل میں آپ نے اپنے رب کو ہی یاد کیا ہے. ادھر ربیہ کے بیٹوں نے یعنی عتبہ اور شیبہ نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ زخمی ہیں، لوگ آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کو گالیاں دی، آپ نے میرے باغ میں آ کے پناہ لی، تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا تو اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے. بس یہ آپ نے صرف بسم اللہ کا لفظ کہا ہے. اب ایک دعویٰ کا کام شروع ہو گیا. ایک اچھا ایکشن کس طرح دعویٰ کے راستے کھولتا ہے. آپ نے صرف یہ لفظ فرمائے تو اس نے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ای البلاد انت وما دینک، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. نینوا یہ عراق کی جو سلطنت تھی بابل کی، اور اسی میں یہ علاقہ تھا. تو آپ نے فرمایا، من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متى، مرد صالح یونس بن متى کی بستی کے تم فرد ہو. اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متى کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور قرآن مجید سے یونس بن متى کا واقعہ آپ نے تلاوت فرمایا. عداس نے اس کو سنا تو کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے. تو یہ معمولی اور اچھی گفتگو کا یہی اثر ہوتا ہے کہ بندے کو، مسلمان کو، ایک دعویٰ کا موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آگے بڑھے. آپ غم و الم سے دل فگار تھے. قرن منازل پہنچے، یہ ایک جگہ ہے، تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں. اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں مجھے فرمائیے. اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں. یہاں دو پہاڑوں کے لیے اخشبین کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. یہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو تم پیس کے رکھ دو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. یہ ہے وہ ٹائٹل نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اپنے دشمن کے بارے میں بھی جس نے مارا ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، 3 گھنٹے آپ کے پیچھے وہ یعنی گالیاں بھی دیتے رہے، آپ کو مارتے بھی رہے. انسان کا خون کھول اٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہی فرماتے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد جو ہے
وہ ایک اللہ کو ماننے والی ضرور تیار ہو جائے گی۔ تو یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے، یعنی فرشتے اللہ نے بھیج دیے۔ آپ کا دل دکھی تھا تو لونلی فیل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل بڑا مضبوط ہو گیا کہ میں واقعی اکیلا نہیں ہوں، اللہ کی مدد میرے شامل حال رہتی ہے۔ آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، یہاں تک کہ آپ نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ نخلا ایک وادی تھی، اور وہیں چند دن آپ نے قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیج دی۔ دیکھیے، طائف کے لوگ اگر مسلمان نہیں ہوئے، مکہ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے یعنی یہ بتایا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، یہ انسان نہیں تو جو دوسری مخلوق ہے جن، وہ آپ کو رسول تسلیم کر رہی ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کی اطلاع ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے یعنی جنوں کی اس جماعت نے قرآن سنا، اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی ایک جماعت بن کر واپس گئی۔ یعنی سب مسلمان ہو کے اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو وارن کیا کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور ہمیں ان کو ماننا ہے، ان کی مخالفت اب نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع دی گئی کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ کیا آپ یہ کہیے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، اور قرآن سن کے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بھلی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بڑی اچھی باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہیے کہ مجھ پر اللہ نے وحی کر کے یہ بات بتائی ہے، اوحی الیہ۔ تو یہ ایک اور مدد تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو مضبوط کرنے کی ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ طائفی اگر مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جنوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ آپ کی دعوت ضائع نہیں جا رہی، بلکہ آپ کی دعوت کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، کیونکہ اب مکہ آپ دوبارہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے، بہت کچھ انہوں نے میرے خلاف چالیں چلی ہیں، اور اس کا بھی اندیشہ تھا کہ اب میں جاؤں گا تو پھر وہ دوبارہ یہ حرکتیں شروع کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پسند کی کہ میں ڈائریکٹ سیدھا مکہ میں داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ حرا میں ٹھہرے، اور اخنس ابن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے۔ یہ اخنس وہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، کہ کچھ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں تو ان کی بات انسان سنتا رہ جائے، اور پھر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن جب آپ کی محفل سے نکلتا ہے باہر تو سعى فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، یہی وہ اخنس بن قیس ہے۔ تو اس کے پاس آپ نے ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے، اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی بڑے سردار جو مکہ کے لوگ تھے ان کی باتیں چلتی تھی۔ پھر آپ نے سہیل ابن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر ابن لؤی سے ہے، اور ان کی پناہ بنو کعب بن لؤی پر لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود اس خاندان کا تھا۔ اب آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل ابن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم ابن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کر دیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کر لیا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ مکہ میں تشریف لے آئے۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے انعاد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کیا کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی تو دکھائیے، معجزہ، کوئی نشانی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا تھا یا ہاتھ کا معجزہ ملا تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو، تو آپ واقعی اگر اللہ کے رسول ہیں تو کچھ تو نشانی دکھائیے۔ چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا کہ ہم کیا مطالبہ کریں آپ سے کہ آپ یہ نشانی دکھائیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی آپ کو دکھ تھا ان کا کہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا آپ بھی ہمارے لیے کوئی نشانی لائیے ہمارے پاس۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرق عادت معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہی تھا کہ رسول کے پاس معجزہ ہوتا ہے تو جب بھی اس سے مطالبہ کیا جائے وہ معجزہ دکھا سکتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات سمجھائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر یہ فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو ساتھ یہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابرئ الاکمہ والابرص بِإِذْنِ اللہ، جو برس کا یا کوڑ کا مریض ہے اگر وہ بھی میرے مسح کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ میرا کوئی کمال نہیں، بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیز نہ سمجھے، لیکن انہوں نے صرف باتیں یہی دیکھی کہ واقعی رسول کے پاس تو ہوتا ہے، وہ چھو منتر کرتا ہے اور وہ معجزہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو مہربانی کیجئے صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں، یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونا بنوا دیں، یا پہاڑوں کو کہیں لے جائیں۔ یہ مکہ کی ساری سرزمین جو ہے نا ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوئی میدانی علاقہ ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کیجئے، معجزہ یہ دکھائیے کہ ان پہاڑوں کو یہاں سے لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہریں جاری کر دیں، یا پھر یوں کیجئے کہ ہمارے آباء و اجداد جو پہلے فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ زندہ کر دیں۔ وہ پچھلے جو معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے، انہی کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ مطالبے کر دیے۔ اور یہ کیوں کیے؟ تاکہ آپ شہادت دے سکیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کے لیے شہادت دیں یہ سب چیزیں۔ تو ارشاد باری تعالی یہ ہے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں،
یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آسمان پر آپ چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم خود پڑھیں۔ یہ مختلف قسم کے ان کے طریقے تھے کہ مطالبے پہ مطالبہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مطالبہ۔ تو انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو پھر وہ اسلام لانے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول ان سے کہو قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور میرا رب تو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بشر کے کنٹرول میں معجزات نہیں ہوتے، نہ رسول کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوتے ہیں۔ تو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے مطالبوں کے مطابق آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھا دے۔ آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر جبریل امین نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان باتوں میں ایک بات چن لیں، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد یعنی دکھا دینے کے بعد پھر اگر کسی نے کفر کیا تو انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے۔ آپ دو باتوں میں ایک بات بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، یا پھر وہ باتیں جو ہم کہتے ہیں وہ ہم دکھا دیں اور جب نہ مانے تو پھر ہم کو ایسی سزا دیں جو آج تک ہم نے کسی کو نہیں دی؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، نہیں، میں توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور معجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اختیار اسی کے پاس ہے، اور میں تو محض تم جیسا ایک رسول ہوں، بشر ہوں، اور لہٰذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں ہے۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری و مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید فرمائی کہ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، یعنی اختیار اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تائید ویسی ہی کر دی گئی، یعنی انبیاء اور رسل خوارق و معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ نبیوں کے لیے ہوتے ہیں معجزے، یہ یاد رکھیے۔ ہم جو اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا میرے ساتھ بڑا میریکل ہوا، یہ کوئی میں نبی نہیں ہوتا، اور میریکل کا لفظ میں اپنے لیے نہیں بول سکتا، یہ رسولوں کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ بھی ہو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر میں بچ گیا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہونے سے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ میریکل کا یا معجزے کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو امت کے نیک لوگ ہیں، نیک افراد ہیں،
ان کے ہاتھوں سے اگر اس قسم کی کوئی خلاف عادت کو کام ہو جائے تو وہ کرامت کہی جاتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. یعنی ہماری امت میں بہت سے نیک لوگ گزرے ہیں تو ان کے ہاتھوں ایسی کرامتیں ہوئی ہیں، مگر ان کے اختیار میں نہیں تھی، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر ہو جاتی ہے. پھر یہاں بات وہی ہے کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا، نہ نبی کے پاس معجزہ دکھانے کا اختیار ہوتا ہے، نہ کسی ولی یا نیک آدمی کے پاس کرامت دکھانے کا اختیار ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اور اگر امت میں کسی نیک بندے کے ہاتھوں نہیں بلکہ کسی بد عمل اور بد عقیدہ انسانوں کے ہاتھوں کوئی اسی قسم کا کام ہو جائے تو اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے، وہ شعبدہ ہوگا، اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. تو معجزہ کرامت کا استعمال اپنے اپنے مقام پر کیجیے، اور جو شعبدہ ہے اس کو اپنے مقام پر کیجیے. شعبدہ کو کبھی کرامت نہ کہیے اور کرامت کو کبھی معجزہ نہیں کہنا، ان تینوں میں بڑا فرق ہے. تو انبیاء اور رسل خوارق و معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ برپا کرتا ہے. البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اتار دیں، وہ آئیں، وہ آ کے بتائیں کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہوگا. اور ان سے مردے قبروں سے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائیں اور وہ کہیں کہ بھئی تم اس رسول کا انکار کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں اور وہ بولنے لگے کہ اللہ کے رسول ہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی یہ مکی لوگوں کی کفر کی جو بات ہے یہ اس کی انتہا ہے کہ کفر میں یہ اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ کسی قسم کا بھی معجزہ ان کو دکھایا جائے، یہ محض زبانی باتیں ہیں کہ آپ یہ دکھا لیں، یہ کام کر دیں، ہم آپ کو رسول ماننے کو تیار ہیں، اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا دل کفر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ سب قسمیں بیکار ہیں اور یہ مطالبے بیکار ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی، یعنی قرآن سن کے پہاڑ اتنے متاثر ہوتے کہ وہ چل پڑتے، یا زمین اتنی متاثر ہوتی کہ وہ پھٹ پڑتی، تو جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا اور مردے اٹھ بیٹھتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ تو اللہ کی مشیت کو وہ اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کر لیا، ہمارے لیے یہ چاہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اور ان کے لیے نہیں چاہا کہ وہ مسلمان ہوں. تو ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی. اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ یہی ہے، اصول یہی ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی. یہ جو اصول ہے، اس اصول کو اگر پچھلے واقعات پر منطبق کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جو تبلیغ کی کوئی نہیں مانا، اور آخر نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہی ہوا کہ بس اللہ نے کہا اس قوم کا فیصلہ ہو چکا. قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب رسول تنگ آ کے آخر میں دعا کرتا ہے
اور اس کی دعا جب قبول ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اب یہ کوئی نہیں بچیں گے۔ تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ معجزات پہلے مانگے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ سے آپ زندہ اونٹنی نکال کے دکھائیے، تو دعا کی، زندہ اونٹنی باہر آ گئی، تو پھر اس کو جادو کہا، اب ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب کیا ہونا تھا؟ اب یہی کچھ ہونا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو ختم کرنا تھا، تو ختم کر دیا۔ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر شق القمر کا اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، بس مطالبے پہ مطالبہ ہم کرتے جائیں، اور اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ سخن ساز ہیں، یعنی باتیں بنانا جانتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کی بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بنا دی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بغیر کسی تعین کے کوئی بھی نشانی مانگ لی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہ کر دو، ہم کہتے ہیں کوئی نشانی دکھا دو، تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو معجزہ اگر ظاہر ہو جائے تو اس پر ایمان لانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی دھیان کیجیے، معجزے پر ایمان لانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جو کرامت ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن شعبدہ جو ہے وہ تو دھوکہ ہے، ویسی اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں۔ یعنی ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، رومال یوں اٹھاتے ہیں، دو کبوتر زندہ بیچ سے نکل آتے ہیں، بندہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے شعبدے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی وہ کھڑے تھے، ان کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی، چاند سامنے تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا چاند کے بالکل مڈ میں، اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یعنی یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ یعنی چاند جب اس طرح جدا ہوا، ایک ادھر اور ایک یوں، تو یہاں ہیرا جو پہاڑ تھا دور کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ بالکل اب مڈ میں ہے، آدھا چاند ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، اس وقت وہ سب دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، تم نے کوئی نشانی مانگی تھی، اللہ نے دکھا دی ہے، یہ نشانی ہے میرے رسول ہونے کی۔ قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیے تک دیکھی، یعنی بڑا لمبا دیر تک دیکھتے رہے۔ تو یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چاند جدا ہوا اور پھر مل گیا، نہیں، کافی لمبا وقت وہ ایک دوسرے سے جدا رہا۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھونچکا گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، بلکہ کہنے لگے یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں تو اس میں یہی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب انہوں نے یہ آیت دیکھی، نشانی دیکھی کہ چاند واقعی دو ٹکڑے ہو گیا، معجزہ دیکھا، تو اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ سحرٌ، یہ تو جادو ہے، مستمر، جو کنٹینوسلی جاری ہے، جو ہم پر کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے دور سے، تو ان سے پوچھا گیا تو تم نے کوئی دیکھا ایسا، کوئی چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔ تو یہ بات درست ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر نشانی اتار بھی دوں تو کیا معلوم یہ مسلمان ہوتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقع اسراء و معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کا پھٹا دیکھ لینے سے
اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. یعنی جس نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ ہوا ہے تو اسراء اور معراج بھی قابل قبول ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام پھر اس تیزی کے ساتھ راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں. تو اسراء اور معراج جو ہے یہ 2 لفظ ہیں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے مگر مختلف جگہوں پر. اسراء کا ذکر جو ہے یہ 15واں پارے کی بنو اسرائیل جو سورت ہے اس میں اس کا ذکر ہے اسراء کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اسراء کا بالکل واضح ذکر کیا ہے. یہ کوئی خواب نہیں تھا. اسراء رات کو گھر سے نکل کے کہیں جانے کا نام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسراء کرائی لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا ان لفظوں پہ غور کیجیے. لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ لیلن کی جو تنوین ہے یہ قلت کا معنی دیتی ہے، یعنی بہت تھوڑے سے حصے میں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ سیر کرائی ہے. اور عبدہ کا لفظ ہے، عبدہ. تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں جس کی روح بھی ہے اور جس کا جسم بھی ہے. یعنی جسم روح سمیت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے جا کے مسجد اقصی تک کی سیر کرا دی. تو دوسرا اس کا مطلب یہ کہ کوئی خواب نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یہ خواب ہوگا، یہ خواب نہیں تھا. عبد کا جو لفظ ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو بندہ یعنی وجود اور روح سمیت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ لے کے. اور سبحانہ کا جو لفظ ہے سبحان الذی، یہ لفظ جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قادر ہے، اس کی قدرت میں کوئی عیب نہیں ہوتا. بندوں کی پلاننگ میں عیب ہو سکتا ہے مگر اللہ کی جو قدرت ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے اس قدرت کا جو مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گیا ہوں رات کے تھوڑے حصے میں. میں کر سکتا ہوں، میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں. دوسروں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں سبحان ہوں. تو اس لیے یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے. پھر معراج کا جو ذکر ہے وہ سورۃ النجم میں ہے. سورۃ النجم میں تو وہاں پر جیسے آپ کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سورۃ النجم میں اوپر کی باتیں ہیں کہ آپ جب اوپر تشریف لے گئے تو اوپر کے جو مناظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جبریل امین کو بھی ان کی اصل شکل میں آپ نے دیکھا اور سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس پر کیا کچھ چھایا ہوا تھا، وہ ایک منظر تھا جس کو آپ دیکھتے رہے. ان تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیا ہے. تو یہ 2 بڑے اہم واقعات تھے جو ایک ہی رات میں رات کے مختصر سے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آئے. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس شق القمر کے بعد رونما کیا. اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر یہ رسول جو ہے یہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور چند لمحے میں یہاں سے ادھر بھی جا سکتا ہے. یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بھی جا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھوں سے یہ معجزہ کروایا ہے کہ چاند کتنا دور ہے، کوئی انسان کی پہنچ اس تک نہیں ہے. اور اس دور میں تو کتنا دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ کے اشارے سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن لوگوں کے لیے یہ ماننا آسان تھا فیوچر میں کہ اگر اب اسراء اور معراج کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے. تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر کریں گے. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.